علماء و سادات، مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ جلوس ختمت ہونا ہے، تو مقدمتاً یہاں پہ چند جملہ مقدس اذان کی طرف ہدیہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جب بھی ہم کسی اجتماع میں جائے یا کسی بھی مجلس میں جائے تو وہاں سے کچھ لے کر بھی ہم جائیں تاکہ معصومین علیہ السلام ہم سے راضی ہو، خوشنود ہوں۔ تو یہاں میں نے مناسب سمجھا کم وقت میں جو دیا جائے وہ اسی حدیث کو جو ہے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ بِبَا إِلَيَّ مِن دُنْيَا کی ثلاث۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے مجھے اس دنیا سے کوئی محبت نہیں، مجھے اس دنیا سے کوئی محبت نہیں، بلکہ تمام معصومین انبیاء علیہ السلام سب کا یہی رابطہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے مجھے اس دنیا میں، تمہاری دنیا کا ہے بلکہ وہ بِبَا إِلَيَّ مِن دُنْيَا کی، تمہاری اس دنیا میں تین چیزیں ہیں جو مجھے محبوب ہے، جو مجھے پسند ہے۔ اب ہم یہاں آج اس مجلس میں انہی تین چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ایک، تلاوت کتاب اللہ، اس دنیا میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور پہلے نمبر پر جس چیز کو لکھ رہا ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ اور ہم آج اس دن میں، آج اس مجلس میں ذات فاطمہ الزہرا کے ساتھ اگر عہد کریں اور اس چیز کو اپنی زندگی میں لے آئے کہ کوئی دن ایسا باقی نہ رہے جس میں تلاوت قرآن نہ ہو، قرآن کے ساتھ متمسک ہو جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور قرآن کے ساتھ جب ہم متمسک ہوں گے تو پھر خود بخود مشاکل ہمارے جو ہے آسان ہو جائیں گے، خود بخود راستے ہمارے کھل جائیں گے، خود بخود ہمیں وہ راستہ مل جائے گا جس کے اوپر چل کر ہم نے کامیابی اور کامرانی تک ہم نے جانا ہے۔ تو تلاوت قرآن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پسند ہے، محبوب ہے۔ اور دوسری چیز وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، پیغمبر ختمی المرتبت کی زیارت فاطمہ الزہرا کو پسند ہے، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا، اور ہمیں بھی پسند ہے۔ لیکن دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح پہنچے مدینہ، ہم کس طرح پہنچ جائے حج کے لیے، ہم کس طرح جو ہے وہ مقامات دیکھیں۔ لیکن عزیزان محترم یہ باتیں نا امیدی کی ہیں، کبھی بھی ہم نا امید نہ ہو بلکہ ہم جو ہے بھروسہ رکھیں، ہم اپنے پروردگار پر توقع رکھیں اور دل میں یہ نیت اور یہ قصد آپ جو ہے وہ پیدا کریں تو خود بخود مسبب الاسباب سبب پیدا فرمائے گا، اور جو ہے وہ جگہ بھی ہم دیکھیں۔ اور بہت سارے آپ کے سامنے ہیں، آپ کے بطور مثال ہم پیش کر سکتے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کے پاس نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شاید دل میں اس نے سوچا ہے، شاید اس نے اپنی دعاؤں میں اس بات کو رکھا ہے، تو خدا متعال نے انہیں ان تمام مقامات کی زیارت کرائی ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں بلکہ ہمیں چاہنا، ہمیں ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ کاش ہم جو ہے مدینہ پہنچ جائے، کاش ہم مکہ پہنچ جائے، کاش ہم روضہ رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالی اس زمن میں ہم ضرور آئیں گے۔ وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ رسول، کیونکہ اس دور میں ہم روضہ رسول کو ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ رسول خدا ظاہری آنکھوں سے جو ہے ہمارے جو ہے وہ۔ اور تیسری چیز الانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں انفاق، راہ خدا میں دینا، راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں صدقہ دینا، راہ خدا میں بذل کرنا، اس چیز کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا پسند فرمایا کرتی تھی۔ اور آپ کی زندگی میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود تکلیف میں ہونے کے باوجود وہ چیز جو ہے فقیر، مسکین اور اسیر کو
کو دے دیتے تھے. اور یہی اہل بیت علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جو انفاق فی سبیل اللہ. اور ہمیں بھی چاہیے بطور خاص جو مولانا حضرات ہے، جو لوگوں کی نظروں میں ایک حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ فقط لیتے ہیں دیتے نہیں ہے، باقیوں کے نسبت لوگوں کے نسبت ہم میں زیادہ یہ چیز ہونا چاہیے. انفاق فی سبیل اللہ کم اور زیادہ کی بات ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ ہم میں حتماً ہونا چاہیے. لہذا چاہے ہم حوضے میں ہوں، چاہے حوضے سے نکل کر ان تمام چیزوں میں، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ روضہ رسول کی زیارت متمنی، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، ان سب میں ہم پیش ہونا چاہیے، ہم سب سے آگے ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ میری دعا ہے پروردگار ہم سب کو قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار، اور ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت سے مشرف فرما پروردگار، اور اس کے علاوہ ہم سب کو راہ خدا میں بذل کرنے کی توفیق عطا فرما. توفیقات خیر کے لیے بلند ترین صلوات. دنیا میں ایک دستور دنیا ہے، کسی گھر پر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کے ہاں کوئی خبر یا کوئی غم میں گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو وہ دن جب بڑھنے لگتا ہے، دن جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر بہت اس غم میں جو ہے کمی آ جاتی ہے. لیکن ایام فاطمیہ میں جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو یہاں معاملہ برعکس نظر آتا ہے. وہ اس لیے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد روز بروز زہرا کا گریہ بڑھتا گیا، کم نہیں ہوا. سسکیاں عام حالات میں دستور دنیا ہے، انسان کی سسکیاں رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، لیکن فاطمہ الزہرا کی سسکیاں جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ گریہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ مدینہ کے لوگ آ جاتے ہیں اور آ کر امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا علی زہرا سے کہتے ہیں یا دن کو روئے یا رات کو روئے. کیوں کیا زہرا کی آواز ان کے گھروں تک جاتی تھی؟ نہیں، وہ اس لیے چونکہ جب زہرا روتی تھی تو قبر رسول خدا لرزتی تھی، تو مدینے کے در و دیوار بھی زہرا کے ساتھ محو ہو جاتے تھے، محو بکا ہو جاتے تھے. جب زہرا روتی تھی تو ملائک بھی عرش پر بھی کوہرام مچ جاتا تھا. اس وجہ سے لوگ آتے تھے. لیکن جناب زہرا نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ یا علی لوگوں سے کہیے چند دن صبر کرے، چند دن زہرا کو لے لے، میں چند دنوں کے بعد اس دنیا سے جا رہی ہوں. بس حضرات محترم، وہ لمحات آ گیا اور زہرا جو ہے اس دنیا سے چلی گئی. بس ایک دو روایت میں لے کر آیا ہوں آپ کے مقدس ذہن کی طرف بھریا، جو امیر المومنین نے قبر رسول پر جو ہے جو پڑھا ہے، اس میں وہی جو السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری طرف سے آپ کے اوپر سلام، انی وعن ابنتک النازلہ فی جوارک، میری طرف سے اور اس بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آ گئی ہے، ان کی طرف سے آپ کا سلام. وَالسَّرِيَةِ الْحَاقِبِ، یا رسول اللہ فاطمہ بہت جلدی آپ کے پاس آ گئی، بہت جلدی کی فاطمہ نے. قَلَّ یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، یا رسول اللہ اب میں صبر نہیں کر سکتا، اب میرا جو ہے پیمانے صبر لبریز ہو چکا ہے. اللہ اکبر. لیکن میں صبر کر بھی نہیں سکتا تھا. ہاں میں اس لیے صبر کر پایا کیونکہ آپ کی مصیبت میں نے دیکھی تھی، آپ کی جدائی میں نے دیکھی تھی. اس کو جب یاد کیا تو امکان ہوا، ممکن ہوا. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فَلَقَدِ اسْتُرْجَعَتِ الْبَدِيعَ، یا رسول اللہ میں نے آپ کی امانت آپ کو واپس کر دیا، آپ کی
کی زہرا آپ کی طرف آ چکی ہے وَأُخِذَتِ الرَّهِينَ اما حزنی فسرمد یا رسول اللہ اب علی کا غم ہمیشہ رہے گا اب علی ہمیشہ مغموم رہے گا اللہ اکبر آگے کیا فرمایا وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَحَّرْ یا رسول اللہ اب علی کو نیند نہیں آئے اب کوئی اچھی رات نہیں ہوگی جس میں علی سوئے اَن يَخْتَارَ اللَّهِ لِي طَهْرَةَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ ہاں اس دن تک علی نہیں سو پائے گا اس دن تک جس دن خداوند متعال مجھے بھی آپ کی طرف بلائے اللہ اکبر اس کے بعد کیا فرمایا آخری جملہ اس سے خطبے کے وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَنَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى حَضْمِهَا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ آپ کی امت نے آپ کے بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے فاطمہ آپ فاطمہ سے سوال کریں تو فاطمہ آپ کو بتائے کہ امت نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے حضرت الزہرا اور دوسرے ایک اور روایت ہے وہ میں مضمون نہیں پڑھ پاؤں گا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے امیر المومنین جب گھر سے باہر نکلے گی تو لوگ آتے ہیں بارگاہ حضرت عمار میں اور عرض کرتے ہیں یا عمار جائیں اور جا کر آپ امیر المومنین کی خبر لیں علی گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں ایسے میں حضرت عمار کا بیان ہے میں جب داخل ہو میں نے اجازت چاہی اجازت مل گئی میں جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا صحن زہرا ہے امیر المومنین بیٹھے ہیں دائیں طرف حسن بیٹھے ہیں بائیں طرف حسین بیٹھے ہیں وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الْحُسَيْنِ وَيَبْكِي علی حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں عمار نے عرض کی مولا آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے تھے یہ کیا حالت میں دیکھ رہا ہو ایسے میں امیر المومنین نے فرمایا عمار جو میں نے دیکھا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا میں نے فاطمہ الزہرا کو غسل دینا چاہا تو دیکھا میرے زہرا کی پسلی ٹوٹے ہوئے ہے اللہ اکبر عمار میں نے محسوس کیا زہرا کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے اور پسلی عمار میں نے زہرا کے جسم پر دیکھا کیا دیکھا عمار کوڑوں کی برسات نے جلد کی رنگت بدل دی تھی میری زہرا زخمی تھی اللہ اکبر لیکن زہرا نے مجھے بتایا نہیں وہ اس لیے کہیں علی کے دم میں اضافہ نہ ہو جائے میں علی برداشت کر خدا بندہ اس غم کو ہم جتنے بھی مومنین اور مومنات بیٹھے پر مومنین حضرات بیٹھے ہیں مولانا حضرات شیوخ حضرات بیٹھے ہیں خدا بند سب کو غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دکھا دے اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا آخری جملہ انتما سے ہوا چونکہ زہرا کی وصیت کی یا علی روزانہ میں نے تھرور پر آئی ہے قرآن کی تلاوت کرنا کیونکہ ہمیں بتایا ہے زہرا کو تلاوت قرآن سے وصیت ہے دو جملے دو روایت کے جملے ایک میں پڑھ رہا ہوں ایک دن امیر المومنین قبر زہرا کی زیارت کے بعد تلاوت قرآن میں مصروف ہے ایسے میں آواز آتی ہے یا علی جلدی گھر پہنچ جائیے یا علی میری زینب جاگ چکی ہے اپنی ماں زہرا کو پکار رہی ہے امیر المومنین قبر زہرا سے گھر کی طرف آئے تو کیا دیکھا اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا زینب جاگ چکی ہے
ساتھ لپٹ گئی زینب ابا ماں زہرا کہاں گئے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون